أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. احسن القصص سورہ یوسف، اس کے اسباق و دروس دوسرا حصہ جاری ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر خزانہ مقرر ہو چکے ہیں، اور قحط کی وجہ سے دور دراز سے لوگ گندم اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے مصر میں آ رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی فیملی، یعنی آپ کے بھائی اور آپ کے والد محترم فلسطین میں رہائش پذیر تھے، اور آپ مصر کے اندر وزیر خزانہ مقرر ہوئے۔ تو قحط کے اندر آپ کے بھائی مصر میں پہنچے غلہ لینے کے لیے۔ جب وہ داخل ہوئے آپ کے دربار میں فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا انہیں، وہم لہ منکرون، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جس یوسف کو ہم نے کنویں کی نظر کیا تھا اور ایک قافلے کے ہاتھوں چند درہم کے عوض بیچا تھا، آج وہ وزیر بن کر اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی سوچ کے اندر بھی یہ بات نہیں تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کمال صبر ہے، یہ صبر کی وہ معراج ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ صبر کی وہ معراج ہے جس پر فائز ہونے کے لیے میں آپ ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر یقیناً وہ صبر نہیں ہے، مجھ سمیت ہم جلد باز ہیں، غصیلے ہیں، انتقامی جذبات رکھنے والے ہیں۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ، اور خصوصاً یہ والا جو منظر ہے، یہ سبق ہی یہ دیتا ہے کہ کمال کا صبر، کہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور آج ان کی زندگیاں دو اعتبار سے سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں۔ سیدنا یوسف چاہیں تو انہیں جیل کے اندر بند کروا کے مار سکتے ہیں، اگر چاہیں تو غلہ نہ دے کے مار سکتے ہیں، یعنی روزی کے اعتبار سے بھی ان کی زندگی سیدنا یوسف کے ہاتھ میں ہے، اور جو حکومت ہے اس اعتبار سے بھی ان کی زندگی سیدنا یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن صبر کا کمال مظاہرہ یہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ان سے بات بھی کر رہے ہیں، حالات سنا بھی رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی انتقامی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی۔ جب ان کو غلہ دیا تو تعارف کے اندر یہ بات پوچھی۔ اصول یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی غلہ لینے کے لیے آئے گا، ہر شخص کے عوض ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا، جتنا ایک اونٹ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے، حمل بعیر، ایک اونٹ کے برابر کہ جتنا ایک اونٹ اٹھا لے اتنا غلہ دیا جائے گا۔ تو تعارف میں یہ بات آئی کہ ہمارے والد محترم ہیں، وہ چونکہ بوڑھے ہیں، اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتے، اور ایک بھائی بھی ہے ہمارا، تو فرمایا کہ آئندہ آپ نے آنا ہے
تو اس بھائی کا غلہ اسی صورت میں ملے گا جب وہ ساتھ ہوگا، اگر وہ ساتھ نہیں ہوگا تو اس کے حصے کا غلہ نہیں ملے گا، تو تم اس کو لے کے آنا۔ کہنے لگے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو لے کے آئیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں کس قدر جو ہے وہ دینے والا ہوں اور آنے والے کی قدر کرنے والا ہوں، لیکن شرط اب یہی ہے، دوبارہ تمہیں غلہ اسی صورت میں ملے گا تو کہ تم اپنے بھائی کو لے کے آؤ۔ خیر وہ واپس آ گئے۔ جب ان کا غلہ پیک کیا جا رہا تھا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی جو رقم تھی ان کے بوروں کے اندر بند کر دی کہ جب یہ واپس جا کے دیکھیں گے رقم کو تو ان کے لیے دوبارہ آنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ یعنی وہ غلے کے عوض میں رقم لی جاتی تھی نا، کہ گورنمنٹ جیسے آج گورنمنٹ جو ہے وہ گندم خرید کے رکھ لیتی ہے تاکہ جو مافیا ہے وہ مارکیٹ پہ قبضہ نہ کر لے اور لوگوں کے لیے جو گندم ہے خریدنی مشکل نہ ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے یہ پچھلے سال یہ گندم کا سارا معاملہ ہوا کہ پنجاب گورنمنٹ نے خریداری تھوڑی کی، باقی صوبوں نے خریداری کی نہیں، تو اس وجہ سے جو مافیا ہے اس نے گندم خرید کے باہر ایکسپورٹ کر دی، ملک کے اندر بحران پیدا ہو گیا۔ پھر وہی گندم یا دوسرے ملک کی گندم جو ہے وہ مہنگے داموں خرید کے پاکستان لائی گئی اور پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ پوری کی گئی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو جاری کیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹاک کر لے اور ضرورت کے مطابق مارکیٹ کے اندر ریلیز کرتی رہے تاکہ لوگوں کے لیے جو روزی روٹی ہے وہ خریدنی آسان رہے۔ بہرحال اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی سنت یوسف ہے علیہ السلام کہ غریب کی مدد اس انداز میں کرنا، غریب کی مدد کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے۔ آج بھی یہ انداز اپنایا جاتا ہے کہ آپ اعلان کریں گے کہ ہم فری راشن دے رہے ہیں، آپ کے پاس لمبی لائنیں لگ جائیں گی، اور آپ اپنے اعلان میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں کہ راشن مل رہا ہے لیکن راشن جو ہے وہ 1500 کے عوض میں ملے گا۔ اگر 100 بندہ کھڑا ہے تو وہاں پہ 10 ضرورت مند رہ جائیں گے، باقی سارے فراڈیے بھاگ جائیں گے، اور جو 10 ضرورت مند رہ گئے ہیں آپ ان کی قیمت جو ہے وہ ان کے شاپر میں واپس ڈال کے ان کو دے دیں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کی رقم بھی ان کے پاس واپس چلی جائے۔ یہ بھی سنت یوسف ہے علیہ السلام۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، جب انہوں نے جا کے اپنا غلہ کھولا تو وہ جو قیمت تھی اس کے اندر موجود تھی۔ والد محترم سے کہنے لگے کہ دیکھیں کتنا رحم دل وزیر ہے کہ ہماری قیمت بھی ہمیں لٹا دی ہے اور ہمیں غلہ بھی دے دیا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ میں دوبارہ پھر تمہارا اسی طرح اعتبار کر لوں جیسے اس کے بھائی کی مرتبہ میں نے تم پہ اعتماد کیا تھا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین، اصل حفاظت جو ہے وہ اللہ کرنے والا ہے، میں حفاظت نہیں کر سکتا، حفاظت اللہ ہی کرنے والا ہے۔ میں تدبیر کر سکتا ہوں، میں حفاظتی اقدامات کر سکتا ہوں، لیکن اصل محافظ اللہ کی ذات ہے۔ اب میں اس بیٹے کو ایسے نہیں جانے دوں گا تمہارے ساتھ، یہاں پہ مجھے قسم دو کہ تم اس بیٹے کے بغیر واپس نہیں آؤ گے، اس میرے بیٹے کو لے کے ہی آؤ گے ہر صورت۔ تو خیر انہوں نے اللہ کا وعدہ دیا، اللہ کی قسم دی کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے پختہ وعدہ دے دیا ان کو کہ ہم لے کے آئیں گے، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ اس پہ کارساز ہے، ہمارا وکیل اللہ ہی ہے۔ اب جب ان کو روانہ کیا تو ایک اچھا والد جو ہے، عقل مند دانش والد جو ہے، وہ اپنے
بیٹوں کو سفر پر روانہ کرتے ہوئے دعائیں بھی دیتا ہے اور اچھی نصیحتیں بھی کرتا ہے، سفر میں پیش آنے والے خطرات سے آگاہ بھی کرتا ہے اپنے تجربے کی بنا پر، اور سفر کے اندر کس جگہ پہ کون سا طریقہ اور کون سا قدم اٹھانا ہے ان کے بارے میں بھی بتلاتا ہے۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اور ان کی سیرت ہمیں یہ بیان کرتی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ والد کے تجربے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، میرے بیٹو جب شہر کے اندر داخل ہونے لگو نا تو ایک ہی دروازے سے سارے نے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اس وقت شہروں کے دروازے ہوتے تھے اور ان دروازوں سے جب گزرتے تو وہاں پہ چھان بین بھی ہوتی تھی، حسب ضرورت پوچھ گچھ بھی ہوتی تھی۔ جیسے آج بھی ہم گمٹی کے پاس جائیں تو وہاں کیسری دروازہ ہے، تو اس طرح شہروں کے اس وقت پرانے دور میں دروازے ہوتے تھے، اسی سے ہی آمد و رفت ہوتی تھی، اور ضرورت کے وقت ان کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی چور اچکا یا باہر سے حملہ آور جو ہے وہ ڈائریکٹ حملہ نہ کر دے شہر کے اوپر۔ تو فرمایا ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا، کیوں؟ اب اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ 11 کڑیل جوان بندے ایک ہی دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، دیکھنے والا جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ کے وہی ایڈے جوان، کیا بات ہے، نظر لگ سکتی ہے، نظر لگ سکتی ہے، یہ احتیاطی تدبیر ہے، نظر لگ سکتی ہے، اور نظروں میں آ سکتے ہو کہ یہ 11 بندے جوان بندوں کا قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، دیکھنے والا جو ہے وہ کئی اندازے لگا سکتا ہے۔ لہٰذا جب تم مختلف دروازوں سے داخل ہو جاؤ گے تو نظروں میں نہیں آؤ گے۔ تو فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ میری بات جو ہے وہ تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی، میں اللہ سے کسی قسم کا تمہیں اغنی، میں کفایت نہیں کر سکتا، یہ ایک میری احتیاطی تدبیر ہے۔ ان الحکم الا للہ، اصل حکم اللہ کا ہی ہے، اصل حکم اللہ کا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہونا وہی ہے، لیکن یہ میری احتیاطی تدبیر ہے۔ یعنی یہ تدبیر کو احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، تقدیر اپنی جگہ لیکن احتیاطی تدبیر اپنی جگہ پہ ضروری ہے۔ فرمایا علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، بھروسہ اللہ کی ذات پر، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جہاں سے ان کے والد محترم نے کہا تھا وہ ویسے ہی داخل ہوئے، اور جب اپنے بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی 11 تھے، ان کو ٹھہرانے کا انتظام یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے کیا کہ وہ 2 کر کے سارے ٹھہر گئے، اور 11واں جو ہے وہ بنیامین بچا، تو اس کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اب دیکھیں کہ سالوں کے بچھڑے ہوئے بھائی ملے ہیں، تو کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی، کن کن باتوں کے ساتھ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی سے حالات دریافت کیے ہوں گے کہ والد محترم کا کیا حال ہے، بتا دیا اس کو۔ قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، جو انہوں نے کیے ہیں نا ان کے اعمال پہ تو انہیں پریشان نہیں ہونا، میں تیرا بھائی ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ اور اس کو ساری تدبیر سمجھا دی کہ اب میں تجھے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ وہ تدبیر کیا تھی کہ جب جس چیز سے وہ ماپتے تھے، وہ پیالہ، وہ ٹوپا، وہ ان کے بوروں کے اندر چھپا دیا، اور جب وہ چلنے لگے تو اعلان کر دیا کہ جو وزیر کا، بادشاہ کا جو وہ ماپنے والا پیالہ ہے یا قیمتی چیز ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ تو جب یہ اعلان ہوا سارے قافلے روک لیے گئے، دروازے بند کر دیے گئے اور تلاشی شروع ہو گئی۔ جب تلاشی شروع ہوئی تو کہنے لگے قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے ہم یہاں چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں، ہم تو چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو خیر کہنے لگے کہ ہم تلاشی لیں گے،
تلاشی لینے سے پہلے یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اگر وہ پیالہ تم سے برآمد ہوا تو پھر کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہماری شریعت میں سزا یہ ہے کہ جس سے مال مسروقہ برآمد ہوگا وہ بندہ اس کی خدمت میں رہے گا، ایک مقررہ مدت وہ بندہ اس کی خدمت کرے گا، وہ اس کا غلام تصور ہوگا۔ تو وہ پیالہ جو ہے وہ چھپایا اپنے بھائی کے بورے کے اندر تھا، بنیامین کے، تاکہ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جب تلاشی شروع ہوئی، تلاشی میں وہ پیالہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل۔ تو وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ جب برآمد ہوا تو اب پھر دیکھیں صبر کیسا ہے۔ کہنے لگے اچھا اس نے چوری کی ہے، کچھ عرصہ پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ اکبر، یوسف سامنے بیٹھے ہیں، با اختیار ہیں، بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے چوری کی ہے تو کچھ عرصہ پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو اللہ فرماتے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ۔ تو یوسف علیہ السلام یہ بات اپنے نفس میں چھپا گئے، پی گئے، ذرا برابر بھی اظہار نہیں کیا کہ ظالمو میرے منہ پر ہی الزام لگا رہے ہو جھوٹا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون۔ صرف اتنا ہی کہا کہ فی الحال تمہاری جو حالت ہے نا وہ بہت بری حالت ہے، اور اللہ بہتر جانتا، جو تم بیان کر رہے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فی الحال تمہاری پوزیشن جو ہے وہ بڑی بری پوزیشن ہے۔ اب ان کو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی، کہنے لگے قالوا ایا ایھا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ اب یہاں پہ قرآن کا انداز بیان کرتا ہے کہ یہاں تک پہنچتے پہنچتے سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں۔ انداز یہ بیان کرتا ہے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کیسے بنے، یہ ایک سوال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پرانی بات کہ عزیز مصر نے کہا تھا کہ ہم اس لڑکے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، تو اس وصیت کی بنا پر اس کا چونکہ اپنا سگا بیٹا نہیں تھا، اور یوسف علیہ السلام اس کے بیٹے بھی منہ بولے بیٹے بنے، اور اس کی مقرر کردہ وصیت کے مطابق عین ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہوں۔ تو کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، اے بادشاہ، ہم درخواست گزار ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے نا اس کے والد محترم بڑے بوڑھے ہیں، شیخاً کبیراً، بڑے بوڑھے ہیں، تو ایسے کر ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے، اس کو چھوڑ دے۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دو نمبری، یہ غلط ہے کہ جس نے چوری کی ہے یا جس سے مال مسروقہ برآمد ہوا ہے اس کی جگہ پر ہم کسی اور کو سزا دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ہاتھ پاؤں پھول کے کہ اب والد کو جو ہم نے بات کی تھی اس کے ساتھ کیا کریں گے، کیا کہیں گے جا کے۔ تو جو سب سے بڑا بھائی تھا نا، مجلس مشاورت ہوئی، وہ کہنے لگا کہ میں تو جانے والا نہیں ہوں، میرے اندر اب ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے والد کا سامنا کر سکوں۔ پہلے بھی یوسف کا معاملہ تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، اب دوسرا بھائی، تو میرے اندر اب اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ میں اپنے والد کے سامنے جا سکوں۔ یعنی دیکھیں کہ شیطان نے حسد کی بنا پر غلطی کروائی ہے، لیکن آج تک وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ بھی ہیں، اور اپنے اندر ان کے اندر ایک احساس موجود ہے کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی تھی، اور آج دوبارہ پھر ویسے صورتحال ہے۔ اور باپ کی عزت اور احترام بھی موجود ہے، باوجود جوان ہونے کے، بڑے ہونے کے، باپ کا مقام مرتبہ معلوم ہے کہ میرے سے ہمت نہیں ابے دے سامنے جان دی۔ آج اللہ معاف کرے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ والد کے سامنے جو ہیں وہ برے الفاظ اور برا رویہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
تو یہ تربیت کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ تربیت کے بعد شیطان کا کسی مسئلے میں ورغلا لینا یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن تربیت ہونا ہی نہ، یہ بہت بڑا گھاٹا اور بہت بڑا نقصان ہے۔ تربیت کریں، تربیت کے بعد شیطان کا کسی معاملے میں ان کو ورغلا لینا یہ ممکنات میں سے ہے، کوئی بعید نہیں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی دوبارہ وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے ضرور معافی مانگیں گے، لیکن تربیت دینا ہی نہ، یہ بہت بری بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ ایسے کرو، آپ سارے چلے جاؤ، میں ادھر ہی ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو جب واپس آئے، آ کے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، ان بنا کا سرک، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمارے علم میں ہے، وما کننا للغیب حافظین، ہمیں غیب نہیں پتہ، جو ہم نے دیکھا ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہماری صداقت اور نشانی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ قافلہ آیا ہے نا، آپ ان قافلے والوں سے پوچھ لیں، اس مرتبہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، آپ ان سے تصدیق کر لیں۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر وہی بات کہتے ہیں، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بات یہ ہے کہ یہ بھی معاملہ گڑھا ہوا محسوس ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ تمہارے نفسوں نے یہ معاملہ بھی گھڑ لیا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے، یہ گھڑ لیا معاملہ، لیکن یہاں پر بھی صبر ہے، فصبر جمیل، خوبصورت صبر، کتنا صبر، انتہا کا صبر۔ یعنی یعقوب علیہ السلام فوراً بد دعائیں دینا نہیں شروع ہو جائے، بادشاہ دا برا ہوئے، فلانا ٹنگانا، یہ فصبر جمیل، خوبصورت صبر۔ اور امید کیا ہے، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، مجھے اللہ سے امید یہ ہے کہ اللہ ان ساروں کو اکٹھا میرے پاس واپس لے آئے گا۔ یعنی کسی حال میں اللہ سے نا امیدی نہیں، کسی حال میں۔ فرمایا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، علیحدہ ہوئے، جدا ہوئے، اور کہنے لگے ہائے میرا یوسف، یا اسفا علی یوسف، ہائے میری پریشانی میرے یوسف پر۔ یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور پھر ان کے جو آثار تھے نبی بننے کے، تو اس بات کا اندازہ تھا کہ اللہ اپنے نبیوں کو یوں ضائع نہیں کرتا، اس بات کا اندازہ تھا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اتنا دکھ، اتنا غم، اور اس غم کے اندر اتنے آنسو کہ آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئیں، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ لیکن شکوہ اللہ سے، شکوہ اللہ سے، درخواست اللہ کے سامنے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنی شکایت، اپنا غم، اپنی پریشانی کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ یعنی کتنا بڑا غم ہو، بیٹوں کے غم سے بڑا غم نہیں ہوتا، بڑے بڑے غم بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جوان بیٹوں کی موت اور جوان بیٹوں کی دوری، جوان بیٹے کی موت اور جوان بیٹے کی دوری باپ کی کمر توڑ دیتی ہے، یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے ایک باپ کے لیے۔ تو فرمایا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میرا غم، میری پریشانی میرے اللہ کے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے بیان کروں گا اس کو۔ اور فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، میرے بیٹو جاؤ، تلاش کرو، میرے یوسف کو بھی تلاش کرو اور بھائیوں کو بھی تلاش کر کے لاؤ، اور یہ بات یاد رکھو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ یعنی حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، کتنے بھی حالات خراب کیوں نہ ہوں، حالات کتنے بھی دگرگیوں کیوں نہ ہوں، اللہ اکبر، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ سے مایوسی صرف کافر کو ہی ہے، مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ بہت بڑا سبق ہے
کہ صرف دنیا کا ایک شخص کافر ہے جو اللہ سے مایوس ہو سکتا ہے، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس کی امید ہمیشہ اللہ سے برقرار رہتی ہے، چاہے اس کا مطلوبہ اس کو ملے یا نہ ملے، وہ منتظر رہتا ہے۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آخرت میں دنیا سے لاکھوں کروڑوں گنا بہتر اللہ اس کو بدلہ عطا کرے گا، لیکن وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، اس کی امید ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اس کی عمر کتنی کیوں نہ گزر جائے، وقت کیوں نہ کتنا گزر جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، حالات نے پلٹا کھایا ہے۔ وہی بھائی جو دھکے مار رہے ہیں، وہی بھائی آج دربار کے اندر کھڑے ہیں۔ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ کل تک جو زندگی چھین رہے تھے، آج زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تصدق علینا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ چند آخری دمڑیاں تھیں جو ہم لے آئے ہیں، یہی قبول کر کے ہمیں کھانے پینے کا سامان دے دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بھوک پیاس نے ہمیں جو ہے نا وہ دورہ کر دیا ہے۔ مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ ان اللہ یجزی المتصدقین۔ آپ صدقہ کیجیے ہمارے اوپر، اللہ بہتر جزا دینے والا صدقہ کرنے والوں کو۔ تو یہ وہ لمحہ ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہاں پہ آ کے، اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی، ترس آ گیا، کہنے لگے اتنا تو بتاؤ۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اور تم نے یوسف اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادانی کی عمر میں تھے؟ اللہ، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے جب تم نادانی کی عمر میں تھے؟ انتم جاہلون، یعنی وہ نادانی کی عمریں تھی تمہاری، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف کی قیمت کیا ہے، تمہیں کیا پتہ کہ یوسف جو ہے وہ کیا چیز ہے، اللہ نے کیا اس کو بنانا ہے۔ اذ انتم جاہلون، تم یوسف کی قدر سے ناواقف تھے، تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، تمہیں یاد ہے؟ اللہ، کیسا منظر ہوگا کہ اب اچانک قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں، یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ قد من اللہ علینا، میرے اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اللہ، یعنی یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے بڑھ کے نہیں ماری کہ لے تسی منو سٹے آتے، میں اج کی بن گیا، میں نہیں، کہا قد من اللہ علینا، یہ ہمارے اوپر جو احسان ہے نا، یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ تخت، یہ عزت، یہ پوشاک، یہ محل، یہ غلام، یہ حکومت، یہ میری کمائی نہیں ہے، میں اس قابل کہاں تھا۔ قد من اللہ علینا، یہ میرے رب کے احسانات ہیں، اور یہ اللہ نے کیوں دیا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر، یہ بہت بڑا سبق ملنے لگا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوں کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہ ملا کس عوض میں ہے؟ دیا اللہ نے ہے، ملا کس عوض میں ہے؟ کہ میں اللہ سے ڈرتا رہا اور صبر کرتا رہا، یعنی صبر کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں ہیں، شاہانہ لباس ہے، حکومتیں ہیں، برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کی نیکی کو ضائع ہونے دیتے نہیں۔ پھر مان گئے ہیں، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہنے لگے اللہ کی قسم، اللہ نے تیری حفاظت کی ہے، اللہ نے تجھ پہ کرم کیا ہے، اور ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم اپنی غلطی کو مان بھی رہے ہیں، شرمندہ بھی ہیں۔
تو یہ بڑے پن کی انتہا یہاں پہ یہ ہے کہ زندگی کے ساتھ کھیلنے والوں کو معاف کر دیا، زندگی کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ یہ اسی لیے اللہ نے بیان کیا میرے اندر آپ کے اندر صبر کا وہ حوصلہ پیدا ہو جائے، معافی کا وہ حوصلہ پیدا ہو جائے۔ یقیناً ہمارے حوصلے بہت کمزور ہیں، ہم حوصلوں میں بہت پست ہیں، ہم صبر میں بہت تھوڑے ہیں، ہم جلدی غصے میں آنے والے ہیں، نا معافی والے جذبات اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر یہ جذبات پیدا فرما دے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے یہ اتنا لمبا قصہ کیوں رکھا ہے؟ میرے نبی جنہوں نے یوسف کی زندگی کو چھیننا چاہا تھا، پیارے یوسف نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، تمہارے اوپر کچھ نہیں ہے، سب کچھ ختم۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ایک سبق پڑھایا اپنے نبی کو پریکٹیکلی کہ میرے نبی جب تم نے مکہ فتح کرنا ہے نا، تمہارے سامنے بھی تمہارے چچا زاد بھائی بیٹھے ہونے ہیں، تمہارے سامنے بھی تمہارا وہ سارا قبیلہ ہونا ہے جنہوں نے تمہارے صحابہ کی زندگیاں چھینی، جنہوں نے تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لیکن وہاں پہ تمہارا رویہ بھی یوسف والا ہونا چاہیے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، تو ایک صحابی نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گردنیں کاٹنے کا دن ہے، آج تو پرانے بدلے چکانے کا دن ہے، آج ان لوگوں کو سبق سکھانے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے کو دے دیا، اور کیا کہا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو پرانی باتیں بھلا کے ایک نئے دور کے آغاز کا دن ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے بیٹھے تھے، ہندا بھی بیٹھی تھی، اور وہ ساری باتیں، وہ بلال پہ ظلم، وہ سمیہ پہ ظلم، وہ عمار پہ ظلم، وہ یاسر پہ ظلم، وہ نہدیہ زنیرہ کے اوپر ظلم، وہ ساری ظلم کی داستانیں رقم کرنے والے سامنے بیٹھے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اقولو، میں بھی وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ہمیں بھی اللہ رب العالمین ایسے جذبات عطا کرے، ایسا صبر اللہ ہمیں عطا کرے، یہ اللہ نے اسی لیے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری چند باتیں رہ گئی ہیں، تو یہ سارا واقعہ ادھر ہو رہا ہے۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کے ان کو دی اور کہا جا کے یہ میرے والد محترم کو دینا، اور ان کی آنکھوں پہ رکھنا، جب وہ آنکھوں سے لگائیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے عطا اور قدرت اور معجزہ ہوگا کہ اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ واپس کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب قافلہ وہاں سے چلا، باپ کو ادھر خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اللہ، ماں باپ جیسے پیار اور محبت کو کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ولما فصلت العیر، قافلہ ابھی چلا وہاں سے، یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اور مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے کوئی بات نہ کرو، لولا ان تفندون، آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ، ماں باپ کا سایہ اللہ سلامت رکھے۔ تو کہنے والے، سننے والے کیا کہتے ہیں؟ انک لفی ضلالک القدیم، بابا جی تانوں ہجے بھی وہ پچھلیاں پرانیاں گلاں یاد آਉਣੀਆਂ نے، وہ پرانے واقعے، پرانیاں گلاں، یوسف کدوں دا تہاڈے کول تر گیا، ہجے بھی یوسف دیاں یاداں ہی نے، ابھی بھی یوسف یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو جب وہ قمیض لا کے ان کی آنکھوں پہ لگائی گئی، اللہ نے اپنی رحمت سے آنکھوں کی بینائی واپس کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا
میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور وہ باتیں کیا تھیں کہ یوسف کے آثار نبیوں والے تھے، اور اللہ اپنے نبیوں کو یوں ہی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نبیوں کو ان کا وقت اور ان کا جو اللہ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے، وہ کام لینے سے پہلے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ان کو یوں ہی ایسے نہیں جانے دیتا۔ ان کی شہادت ہو سکتی ہے، معاملات ہو سکتے ہیں، حالات سخت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، وہ اللہ رب العالمین ان سے پورا کرواتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بیٹے اپنے والد سے کہہ رہے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جی ہمارے لیے استغفار کی دعا کیجئے، ہمیں معاف بھی کر دیجئے، ہم خطا کار تھے۔ یعنی آخر وہ پرانی اپنی خطا کی معافی اب ابا جی سے مانگ رہے ہیں، تو ابا جی کو بھی چاہیے کہ اگر معافی مانگنے کے لیے بیٹا آ گیا ہے تو ابا جی اس کو معاف کر دیں۔ یہ تھوڑی تکلیف تو نہیں تھی، اور چند دنوں کی تکلیف تو نہیں تھی، یہ تو سالوں پر محیط تکلیف تھی۔ لیکن باپ جتنا اعلیٰ بیٹا بھی اتنا اعلیٰ، بیٹا جتنا اعلیٰ باپ بھی اس سے اعلیٰ۔ کیوں؟ کیونکہ باپ بھی اس باپ کا بیٹا تھا، سیدنا اسحاق کے بیٹے تھے، لڑی پیغمبروں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق والد محترم کو لے کر واپس مصر پہنچے۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، تو جب آئے تو یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے کہ میرے والد محترم آ رہے ہیں، ماں باپ آ رہے ہیں میرے۔ تو فرمایا کہ جب وہ ان کے سامنے آئے ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، والدہ اور والد صاحب کو جو ہے وہ تخت اس وقت بادشاہوں کے ہوتے تھے، ان کے اوپر بلایا، وخروا لہ سجدا، تو انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا۔ سابقہ امتوں کے اندر تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن امت محمدیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب ہم کسی کو تعظیمی سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حبشے سے واپس آنے والے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ لوگ پادریوں کو، بڑے بڑے علماء کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو دو جہاں کے سردار ہیں، آپ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو فرمایا نہیں، اگر میں کسی کو حکم دیتا، اگر تعظیمی سجدے کا جائز ہوتا اور میں کسی کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن عورت کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کو تعظیمی سجدہ کرے۔ سجدہ عبادت کا ہر طریقہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ تو فرمایا وقال یا ابتی، اے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا، ھذا تأویل رؤیایا، یہ وہ تعویل ہے، یہ وہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو آج سے کتنے سال میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اب خواب کی تعبیر پورے ہونے میں کتنا عرصہ گزر گیا۔ نہ یوسف علیہ السلام مایوس ہوئے، نہ یعقوب علیہ السلام مایوس ہوئے۔ تو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یہ وہ تعویل ہے کہ 11 بھائی، خواب کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے۔ وہ 11 ستارے کون ہیں؟ 11 بھائی، 10 ستیلے اور 1 سگا بھائی۔ وہ والشمس والقمر، چاند اور سورج، سورج باپ اور چاند ماں، یہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ فرمایا یہ وہ خواب تھا جس کی تعبیر آج پوری ہوئی ہے۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو حق کر دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ فرمایا جیل سے نکال کر میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، جیل سے نکلنے کے بعد میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، اور تم سب کو میرا اللہ میرے پاس لے آیا اس واقعہ کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کر دی تھی۔ یعنی جو بھی غلط معاملہ ہو اس کی نسبت شیطان کی طرف،
کیونکہ شیطان برا کام کرواتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کام شیطان نے کروایا ہے، وگرنہ میرے بھائی ایسے تھے نہیں تھے، یہ شیطان نے میرے اور ان کے درمیان جو ہے نا یہ ایک غلط فہمی پیدا کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں، بندے کو جس مرضی مقام پر بندہ پہنچ جائے، بندہ اپنے رب کا شکر گزار رہے۔ فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ تو نے بادشاہت بھی دی ہے، خوابوں کی تعبیر کرنا بھی سکھائی ہے۔ فاطر السماوات والارض، اصل میں زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ دنیا آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے، اصل دوستی اللہ کی تو ہی میرا ساتھی ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ میں مسلمان ہو کے فوت ہوں اور نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ملا دیا جاؤں۔ تو یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ عظمت ملنے کے بعد، شرف ملنے کے بعد، مقام ملنے کے بعد، مال و دولت ملنے کے بعد بندہ اپنے اللہ کو نہ بھولے، اپنی دنیا بھی سنوارے، آخرت بھی سنوارے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی جاری رکھے۔ یہ سنت یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں، ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارا غیب ہے اور غیب آپ کو سارا کا سارا معلوم ہے۔ یعنی قرآن پڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں نا، قرآن پڑھنے سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے جو حقیقت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ میرے پیغمبر یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور جب وہ بھائی وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے نا اور تدبیر کر رہے تھے، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ یہاں پہ دو اللہ نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے جو آج مسلمانوں کے درمیان بڑا نزاع ہے۔ ایک کیا کہ پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر پیغمبر کو غیب کا علم ہوتا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام پہلے دن ہی کہہ دیتے، اور تسی میرے منڈے نو کھود میں سٹنا نا، مجھے پہلے ہی پتہ ہے، میں نہیں تیرے نال بھیجنا اپنا منڈا۔ یا جب انہوں نے آ کے بیان کیا تھا یعقوب علیہ السلام اسی وقت کہہ دیتے تسی تو کھوچ سٹ کے آئے ہو تو میرے سامنے آ کے جھوٹ مار رہے ہو۔ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اللہ غیب کی خبریں وحی کے ذریعے نبی کو بتا دے ہیں، جتنا بتاتے ہیں اتنا نبی کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ، دونوں واقعہ، ایک نبی ہے اس کا بیٹا گم ہوا ہے اس کو نہیں پتہ، اور دوسرے نبی کے سامنے قصہ بیان ہو رہا ہے۔ اللہ قصہ بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ حاضر و ناظر کا، ہمارے کوئی مسلمان بھائی جو ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں، یعنی ہر جگہ موجود ہیں۔ یعنی اللہ کی جو صفت ہے کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، علم کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے تو اللہ کی ذات عرش پر ہے، علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ تو یہ بھی وہاں پہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے، فرمایا میرے پیغمبر آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وما كنت لديهم، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب وہ اس معاملے پر جمع ہو کے تدبیر کر رہے تھے آپ وہاں پہ نہیں تھے۔ تو یہ قرآن پڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ یوسف کی تفسیر ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ سورہ یوسف کے اندر بیان کردہ جو اسباق ہیں، جو دروس ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی بابرکت ساعتیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔